ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے. میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب. ناظرین، گزشتہ روز آرمی چیف کی جانب سے کی گئی انکوائری رپورٹ کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. آرمی چیف کی جانب سے جو دی گئی انکوائری رپورٹ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اسے خوشائند قرار دیا، جبکہ نواز شریف کی جانب سے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اے این پی کے رہنما اور پی ڈی ایم کے ترجمان کی جانب سے بھی اس رپورٹ کو جمہوری قوتوں کی فتح قرار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت کی جو اپنی اس پر انکوائری رپورٹ ہے اسے پبلک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی سندھ حکومت. اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس پر بھی نون لیگ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں پبلک نہیں کیا جا رہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات پہلے سے موجود تھے اور کھل کر اظہار بھی کیا گیا کئی میٹنگ میں بھی، اور بلاول بھٹو کی جانب سے بھی سربراہان کا نام لینا ہے نہیں لینا، اس پر تحفظات پہلے سے موجود تھے. لیکن اس تمام تر صورتحال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تحفظات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگے اتحاد کیسے چلے گا اور کتنا چلے گا. یہ اہم سوال ہے جس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. دوسری جانب ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو انتخابی مہم ہے وہ بھی عروج پر ہے. جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی، سبھی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام کس کو چنے گی، صورتحال کیا ہوگی. اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. انہی سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسین صاحب نے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ. جی احتشام صاحب، آپ کی اجازت سے سب سے پہلے میں عامر صاحب کے پاس جاؤں گی. عامر صاحب، پہلے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ تحفظات موجود تھے سربراہان کا یا اداروں کا نام لینے یا نہ لینے کے حوالے سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جانب سے جو انکوائری رپورٹ آئی، بلاول بھٹو نے اسے خوشائند قرار دیا، جبکہ نواز شریف نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت کی جو اپنی اس پر بنائی گئی انکوائری رپورٹ ہے اسے پبلک نہیں کیا جائے گا، ارادہ نہیں رکھتی، اس پر بھی تحفظات ہیں. تو یہ کیا چل رہے ہیں معاملات؟ اب تو بڑا کھل کر تضاد سامنے آ رہا ہے موقف میں. بہت شکریہ. جی میرے خیال سے کوئی ایسا تضاد نہیں ہے. جہاں تک رپورٹ کا معاملہ ہے، پاکستان میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح سے معاملے کو اسے اٹھایا گیا اور پولیس کو جس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، جو غیر آئینی بھی تھا اور غیر قانونی بھی تھا. اگر آپ کسی ایک صوبے کے اندر اس صوبے کے جو پولیس کے سربراہ ہیں انہیں آزادی سے کام نہیں کرنے دیں گے تو وہ باتیں جو ہم ہمیشہ کہتے تھے، اور عمران خان صاحب بڑی باتیں کرتے تھے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی، تو آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز تو کیا کرتے، آپ نے پولیس کو انڈر پریشر کر دیا. اور جس طرح سے یہ سارا معاملہ آیا وہ آپ کے سامنے تھا. بڑا ٹائملی چیئرمین بلاول بھٹو نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس پہ ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ خوشائند ہے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی، اور اس انکوائری کمیٹی نے جو بات کی اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ آئی جی کو اب اسے آپ اغوا، کوئی لوگ کہتے ہیں جی اغوا نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیں، اور کس طرح انہیں انڈر پریشر کر کے اپنی مرضی کی گئی، اور اس میں ساری سازش بے نقاب ہوئی ہے. اور اس سازش کا سونیا صاحبہ اور احتشام صاحب اصل مقصد یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑے. گجرانوالہ کا بڑا جلسہ، کراچی کا بڑا جلسہ، سندھ میں ہماری حکومت، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب آئے ہوئے تھے. جس طرح وہاں پہ حملہ آور ہوئے ان کے کمرے کے اندر جا کے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم کا ارتکاب ہوا تھا کہ آپ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو لیکن یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا عامر حسین صاحب کہ مزار قائد کی بہرحال بے حرمتی تو ہوئی، آپ ظاہرہ وکیل بھی ہیں، آپ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ اس کی سزا بھی ہے، 3 سال کی سزا بھی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ اگر خود ہی نوٹس لے لیتی، پولیس ایکشن لے لیتی بر وقت، تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ، نوبت یہاں تک آتی نہ؟ دیکھیں، پولیس نہیں لینا تھا اور کسی کا اختیار نہیں ہے. اگر ملک کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے احتشام صاحب کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو میں اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگوں گا تو یہ جنگل کا قانون ہوگا. ہر ادارے نے اپنے دائرے اختیار میں رہ کے کام کرنا ہے، پہلی بات. دوسری بات، جناح صاحب کے مزار کے اوپر جو ہوا اس کی بنیاد عمران خان صاحب پہلے رکھ چکے ہیں، بڑی نعرے بازی. دوسری بات یہ ہے کہ جناح صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، بانی پاکستان تھے، اور اس کی مثال میں اپنے قائدین سے دوں گا کہ
کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ہیں، صدر پاکستان ہیں جنہوں نے آئین دیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہلے عالم اسلام کی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ ان کے مزاروں کے اوپر بھی نعرے بھی ہوتے ہیں، نغمے بھی گائے جاتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل لیڈرز پہ، اب آپ صوفیہ کے مزاروں پہ جائیں تو محفل سما بھی ہوتی ہے۔ تو کیا تقدس ہے؟ اگر کوئی تقدس پامال ہوا بھی ہے، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقدس پامال نہیں ہوا؟ ذرا احتشام صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں۔ مجھے پوری بات جی کرنے دیں، اس میں آپ کو نا بڑا اچھا ایک پوائنٹ آ جائے گا، تاکہ اچھا بہرحال اگر آپ کی مان لیتے ہیں، دونوں پوائنٹ آف ویو میں بتاتا ہوں۔ اگر سمجھیں کہ تقدس پامال ہوا ہے تو ملک کے اندر ادارے ہیں، عدلیہ ہے، عدلیہ کے پاس یہ معاملہ جائے گا، قانون ہے جس کی سزا زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے۔ اب مجھے بتائیں جس کی سزا 3 سال ہو، یا جو یہ جرم ہے اس میں اس طرح کبھی پہلے کسی کو اریسٹ کیا گیا ہے، رات کو چھاپا مارا گیا ہے، میاں بیوی اپنے کمرے میں ہوں اور آپ رات 4-5 بجے ان کے چھاپا ماریں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں قانون کے تحت ہر کام ہونے دے۔ جو پھوٹ ڈلوانے کی بات تھی وہ نہیں ہوئی، ہمارے درمیان پھوٹ نہیں ہے کسی قسم کی۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈے پہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، اور وہ یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان آئین کے تحت چلے گا، قانون کے تحت چلے گا، عوام کو ان کے حقوق لے کے دیں گے، ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا ہوگا۔ اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ عمران خان نے بھی یہ کیا یا دوسری جماعتوں نے بھی کیا تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا، تو اس جسٹیفیکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، اب بڑے واضح طور پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، تو آپ اس اتحاد کو 3 چیزیں بڑی اہم ہے سونیا۔ میرا خیال ہے جو دیانتداری کی بات ہے وہ کرنی چاہیے، جہاں غلط ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں بیرسٹر صاحب کہ اوور ڈو کیا گیا، جس طریقے سے مسئلہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ ذمہ داری ڈیفینیٹلی جن اداروں کیا ان کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں تصحیح بھی کر لی گئی، ازالہ بھی کر لیا گیا، وہ مان بھی رہے ہیں اس بات کو۔ اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ قائد کے مزار کے اس پرٹیکولر کمپاؤنڈ کے اندر یہ کچھ ہوا ہوا۔ مزار کے باہر تو ہم نے دیکھا ہے، جو بہت بڑی جگہ ہے، بہت گراؤنڈ ہے، وہاں پہ اس طرح کے ہنگامے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت شور شرابہ رہا ہے، لیکن اس طرح کبھی کمپاؤنڈ کے اندر اس طرح کی نعرے بازی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اگر پولیس FIR ڈے 1 سے اس کو درج کر لیتی تو یہ معاملہ آگے نہیں جانا تھا۔ تیسرا جو طریقہ آزمایا گیا کیا گیا وہ غلط تھا، اس کی تصحیح میرا خیال ہے اوپن نہیں کی گئی، جس کو عامر صاحب کے سربراہ بھی ویلکم کرتے ہیں، اس کو سراہ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے معاملات کس طرف جائیں گے اس حوالے سے دیکھیں نا، اب تو 2 چیزیں آئی ہیں سامنے۔ ایک تو 2 لوگوں کا جو نام آیا ہے، 4 لوگ ہیں ٹوٹل، بریگیڈیئر صاحب بھی اس میں ایک ہیں، تو وہ معاملہ کورٹ مارشل کی طرف بھی جا سکتا ہے، معاملہ GHQ میں ہے، اور ان کا تو ان بلٹ اپنا خود احتسابی نظام ایسا ہے کہ وہاں کوئی نہیں بچ سکتا، تو میرا خیال ہے وہاں پہ ایکشن ہوگا۔ اصل بات یہ ہے میرا خیال ہے، جو آج بیرسٹر صاحب ایک اخبار میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، انصار عباسی کی رپورٹ ہے، انہوں نے ایک آفیشل کو، ہائی رینکنگ آفیشل فوج کے، ان کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئیں، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان کو ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جہاں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کا اور اداروں کا بھی ہونا چاہیے، اس حد تک تو بات صحیح ہے۔ لیکن جس طریقے سے معاملہ میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ عامر صاحب اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں جہاں جو زیادتی جس کی ہے اس کو ماننی پڑے گی۔ بلاول صاحب اگر اس کو سراہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کیوں اتنا ذاتی اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں، کیوں ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں، ریجیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا تو مسئلہ بن گیا ہے کہ انہوں نے اداروں سے لڑنا ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ PDM کے آج مجھے بتائیں نا 2006 کا میثاق جمہوریت کے بعد آج کیوں بات ہو رہی ہے PDM میں کہ جی ایک نیا میثاق ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ حدودوں کو یوں طے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا نہیں کرنا۔ اور یہی بات پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، ANP بھی کہتی ہے کہ جی ہم نے APC میں چیزیں طے کر لی تھیں۔ یہ نواز شریف صاحب ان کے لوگ اگر اس بات پہ مصر ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ بائی دی وے ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں نام لے سکتا ہوں، خواجہ آصف صاحب اگرچہ سخت مزاج رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بیانی سے اس طرح متفق نہیں ہیں۔ 3 لوگ ہیں، بلکہ میں تو پہلے بھی کہا تھا 3.5 لوگ ہیں، مریم صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، اور اس کے بعد اپنا شاہد خاقان عباسی ہیں، آدھے احسن اقبال ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک لمبی لائن ہے، MNAs ہیں، MPAs ہیں، ان کے اپنی پارٹی کے 2nd 3rd ٹیئر شپ کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹیئر کے لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مازارائی کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اداروں کو للکار رہے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زرداری صاحب نے کیا کہا ہے،
جو آپ دیکھ لیں لیڈر ہیں، اصل لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مازارائی کو ہوا نہیں دیں، ہم نے جس کو کہنا چاہیے حدودوں کو یوتھ بھی طے کرنی ہے اور خواہ ماحول کو خام نے گرم نہیں رکھنا۔ ویسے سر وہ بیان یاد آ جاتا ہے زرداری صاحب کا جب انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، لیکن پھر ویسے میں یاد کرا دوں اپنا بیچر صاحب جس طریقے سے انہوں نے یاد کرایا، زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیان دیا تھا اور مجھے مس ڈیٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب کے کہنے پہ میں نے بیان دیا تھا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کے بیانات ہیں، انٹرویوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے ریگریٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوا، اس کی بات مانی، لیکن یہ خود ہی اپنی باتوں سے پھر گئے۔ لیکن احتشام صاحب پھر جو آج زرداری صاحب کے بیان ہے، اس وقت نواز شریف صاحب کے بھی یہ بیان تھے، بلکہ ملاقات بھی اگلے دن جو طے تھی وہ ملتوی ہو گئی تھی۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اداروں کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیں اس حد تک تو چلے گئے تھے، اور کیا کالا کوٹ پہن کے جناب ان کی حکومت کے خلاف چلے گئے تھے، سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ میمو گیٹ کیا ہے یہ مجھ سے زیادہ عامر صاحب جانتے ہیں، لا اور قانون کو اور آئین کو اچھی طرح جانتے ہیں، کون گیا تھا۔ اب اگر وہ کہیں کہ جی ہم نے تصحیح کر لی ہے، میں آج نظریاتی ہو گئے، میری بیٹی نظریاتی ہو گئی، تو اتنی آسانی کے ساتھ کوئی نہیں مانے گا۔ اور بائی دی وے بینظیر بھٹو لوگ کہتے ہیں ان کے مخالفین بننے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کل ہی کہا تھا اعتزاز احسن آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، اہم آدمی، ان کا کہنا ہے کہ وہ خواب تو دیکھ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں بیٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ کامنٹ اس پہ ضرور کریں۔ دیکھیں اس وقت صورتحال پی ڈی ایم کی جو بنی ہوئی ہے نا، اس میں اختلافات اپنی جگہ ہیں، یہ چلے گا معاملہ، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو 22 کا آپ کا جلسہ ہے پشاور کا، اس کے بعد آپ نے پھر لاہور میں جو جلسے کرنے ہیں وہاں پہ پتہ چلے گا صورتحال کیا ہے، جب میدان جو ہم دیکھ رہے ہیں بیٹل گراؤنڈ پنجاب بننا ہے وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی۔ اب پارٹیوں کے درمیان میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر اس طرح کے تحفظات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بائی دا ٹائم جنوری آئے گا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوگا، اور یہ بار بار آپ کی پارٹی کو کہتے ہیں استعفے دیں، وہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں اس کے لیے، شاید آخری لمحے میں جا کے کچھ کریں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اختلافات اگر رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا زد پڑے گی پی ڈی ایم کے اتحاد پہ؟ احتشام صاحب ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہم مشترکات کے اوپر اکٹھے ہیں، اور جو مشترک مقصد ہے وہ بڑا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی باتوں کے دوران ایک سوال یہ اٹھایا بھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا تو چارٹر آف پاکستان کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں جو میثاق جمہوریت ہوا محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف اور دوسری سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس پہ ہماری حکومت نے تقریباً 80% عمل کیا، اب تقریباً اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، چند معاملات ہیں تھوڑے تھوڑے وہ جو رہ گئے ہیں۔ اب ہم ایک ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بہتریاں یہ آئی ہیں کہ صوبائی خود مختاری ملی، پارلیمان کو اس کے اختیارات واپس لوٹے، صدارتی محل کے اندر جو اختیارات کا منبع تھا واپس ہوئے، اور اس کے بعد ملک کے اندر یہ جو تیسری حکومت ہے مسلسل جمہوری طریقے سے وہ آئی ہے۔ اب یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے قانون اور آئین میں ترمیم کا حق اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ حالات کے مطابق بہتریاں لائی جائے آئین کے اندر۔ اب سیاسی جماعتوں کا اگر اتحاد ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ملک میں اگر کوئی کمیاں ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا لایا عمل مرتب کیا جائے کہ آنے والی حکومتوں میں اس پہ بہتریاں لے کے آئیں، بھلے وہ حکومت ہماری مخالف میاں صاحب کی ہو، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف حکومتوں میں رہے ہیں، یا ہماری حکومت ہو، لیکن معاملات کو طے کیا جائے۔ اب اس کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ اب معاملات، آپ جن معاملات کو کہتے ہیں کہ اداروں کا نام لینا یا نہ لینا، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ سے پھانسی بھی مل گئی اور ساری دنیا نے اسے جوڈیشل مرڈر کہا۔ ہم نے وہ جج تھے نسیم حسن شاہ، وہ اتنے سے قد کے تھے اور پھرتے تھے، کسی جیالے نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی گالم گلوچ نہیں کی، ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے اداروں کے بارے میں کبھی ریاستی اداروں کو احترام دیا ہے، آئینی اداروں کو احترام دیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، لیکن اتحادیوں کو یا اتحادی جماعتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ صاحب آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، آپ کی پارٹی تو اداروں کا احترام بھی کرتی ہے، آپ کے لیڈر بھی کہتے ہیں، زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے 1 کروڑ مقدموں میں آپ پھنسا دیں، شامل کر لیں، میں عدالتوں کو جا کے بھگتوں گا۔ وہ آپ کے باہر بیان بازی نہیں کرتے کہ جعلی عدالتیں ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، وہ آپ وہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، دو رائے نہیں ہے، لیکن بات تو ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی، جو آپ میں انہی کی بات چند دن پہلے جو نظریاتی ہوئے ہیں۔ دیکھیں احتشام صاحب، ہاں بس ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیں نا کہ وہ نظریاتی ہو گئے ہیں۔ ہم نے بڑا سب کو جنہیں آتا ہے، جن اداروں کے خلاف، جن سربراہوں کے خلاف وہ بولتے ہیں، کبھی میاں صاحب ان کے بھی عمران خان تھے، کبھی ان کے بھی بلیو آئٹ تھے، کبھی ان کے بھی لاڈلے تھے۔ تو اب یہ ٹریننگ اگر اس گھر سے اچھی نہیں ہو رہی، یہی تو ہم سمجھاتے تھے کہ عوام کے لاڈلوں کو اہمیت دیں، اپنے لاڈلے کھڑے نہ کریں، کل کو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
جیسے طالبان کو ریاست نے اپنا لاڈلا بنایا، ریاست کو مصیبت پڑی، الطاف حسین کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لاڈلا بنایا، آپ کو مصیبت پڑی۔ اسی طرح میاں صاحب بھی کبھی لاڈلے تھے۔ آج صحیح، اگر میاں صاحب کھل کے آپ کو چیلنج کرتے ہیں ٹھیک تو ہے، یہ تو بات، جب میاں صاحب، اب میری بات سن لیں، میاں صاحب نے 90 کے الیکشن چوری کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، حمید گل کے ساتھ، اسد درانی کے ساتھ، اسلم بیگ کے ساتھ، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ تو اب یہ معاملات ان اداروں کو دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ٹھیک ہے، قیادتوں کو ٹھیک ہے، آپ آرگینکلی کا پوائنٹ آ ابھرنے گیا ہے دیں۔ عامر صاحب، آپ ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ سونیا صاحبہ ضروری جی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، احتشام صاحب نے بڑی اچھی بات کی مریم صاحبہ کی کہ وہ بی بی کی کاپی کرتی ہیں، ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ میں احتشام صاحب کا شکر گزار ہوں، صحیح، انہوں نے محترمہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن یہی بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے، محترمہ کے مخالف گھرانے میں کوئی محترمہ کو فالو کرنا چاہتا ہے یا انسپیریشن لینا ٹھیک چاہتا ہے ہے، عامر صاحب، اسی لیے آپ ہم کا کہتے پوائنٹ ہیں آ گیا کہ ہے، زندہ ہے بی بی، ایک زندہ بریک ہے۔ کے لیے کہا جا رہا ہے، نازک لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اب یہ سیاسی بحث تو ہوتی رہتی ہے روز ہی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کو، ذرا پی ڈی ایم تو ایک چیلنج ہے ہی، لیکن اس وقت عوام جو مشکلات کا شکار ہے، کارکردگی دکھا نہیں رہی۔ ایک بھی وعدہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تنقید تو کی جاتی ہے لیکن عملی طور پر صورتحال بہت مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کیا کہیں؟ دیکھیں سیاست اتنی گہری ہو گئی ہے یا اتنی خراب ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے ہماری اوور دا ایئر معذرت کے ساتھ، کہ ایک اس کو تو بڑا نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے ساری دنیا میں، کوئی کچھ تو سیاست کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، پھر جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں تو صورتحال کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ دیکھیں اب سوال اس وقت یہ ہے کہ بھی 45% ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، کلوز ٹو 2.5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال آخری جو ہے نا وہ الیکشن کا سال رہ جاتا ہے، سال 1.5 سال ان کے پاس رہ گیا ہے۔ اب جس طریقے سے بیک ٹو بیک میٹنگز ہوتی ہیں، 2-3 دفعہ انہوں نے اکنامک ٹیم بھی اپنی چینج کی، بالکل، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں، اب دیکھیں نا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنا، ابھی اگر یہ پرائم منسٹر کو جب کہا جاتا ہے مہنگائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مہنگائی تو اپوزیشن کا ایشو ہے، انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جی مصنوعی مہنگائی ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، خود کتنے اجلاس دیکھیں بلا ایسا چکے ہیں نہیں ہے، عمران خان، ہاں بلا چکے ہیں، اب 2 ہی چیزیں جڑوں میں بیٹھ گئی نا، آٹا اور چینی، بالکل، باقی تو چھوڑ دینا، پانی، بجلی، گیس اور مسائل، سبزیاں اور پھل تو آپ چھوڑ ہی دینا، انڈے، مرغی کس طرح مہنگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھی اس حوالے سے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، ریلیف کیا تھا؟ لوگوں کو مکان دیں گے، لوگوں کو ہم قرضے دیں گے، لوگوں کو ہم جاب دیں گے۔ اب یہ جو 1 کروڑ نوکریوں کی 1.5 کروڑ نوکریوں کی بات ہوئی، نوکریاں 50 دی لاکھ، کیا وہ تو چلی گئی۔ لیکن نا کرونا میں نوکریاں تو خیر دنیا میں چلی گئیں، ہمارے یہاں بھی چلیں گی، بے شمار گئیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سنیے، سوال یہ ہے کہ بھئی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے، آپ ایفرٹ نہیں کرتے، یا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، مان لیا کووڈ کے چکر میں ہمیں نقصان ہوا، بہت ساری چیزیں لیکن حکومت کے پہلے لیے کووڈ سے پہلے مشکلات بھی تو، پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی بات دیکھی جائے یا اس کے بعد بھی، کووڈ تو چلنا ہے، ساری دنیا میں چلنا ہے، کب تک چلنا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن سوال یہ ہے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ حکومت لوگوں کو اگر روزگار نہیں دے پا رہی، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو رہی، اور جس طریقے سے ہمارے تقریباً 11.5 کروڑ لوگ غربت کی نچلی سطح پہ رہ رہے ہیں 22 کروڑ میں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لوگ کارکردگی اگر جو بات کرتے ہیں تو جنرل سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کوئی مہنگائی دور کرنے کے لیے مارکیٹ میکنزم نہیں ہے، پھر جس طریقے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی، اب کیا کرتے تھے بلاول اپنا یہ اسحاق ڈار صاحب آئے دن لوگوں کو بلا کے بیٹھتے تھے نا، وہ میک شور کرتے تھے کہ بھی پرائسیں کم ہونی چاہیے، مصنوعی مہنگائی کو وہ ٹیکل کیا کرتے تھے۔ اب یہ اگر بار بار بات آتی ہے کہ جی آٹا مہنگا ہوتا ہے، بھئی بین الصوبائی جو ٹیکل نہیں موومنٹ کر ہے پا رہی، وہ آپ آٹے کی نہیں کر سکے پراپر طریقے سے، آٹا کل بھی بات ہو رہی تھی جس طریقے سے اسمگل ہو کے کے پی میں اور وہاں سے افغانستان جاتا ہے تو الٹیمیٹلی نااہلی آپ پہ آئے گی۔ تو میرا خیال ہے حکومت کی مشکلات سنیے اسی صورت میں کم ہو سکتی ہیں سیاسی طور پہ، کہ سیاسی طور پہ آپ نعروں کا جواب نعروں سے نہ دیں، جلسوں کا جواب جلسوں سے نہ دیں، آپ اپنی کارکردگی دکھا دیں نا۔ اپوزیشن والے تو سیاست کرتے ہیں، ان کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، آپ کا کام ہے ڈیلیور کرنا۔ 2023 میں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کیسے جیتیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، عامر صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کے جاؤں گی۔ عامر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کام کرنے نہیں دے رہی، جلسے جلوس اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس سب میں جو حکومت ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہی کارکردگی پر۔ لیکن کارکردگی حکومت دکھانا نہیں چاہتی، حکومت کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے، انتقام۔
ना तो वो खिदमत पे यकीन रखती है, ना मुल्क को आगे बढ़ाने पे, ना मुफाहमत पे, ना आईनी तरीके से अपना काम करने पे। ये तो उसके मंशूर में शामिल नहीं है। आप देखें ना कहाँ पे मुल्क चलते हैं जहाँ पे एक हुकूमत हो और एक अपोजिशन हो। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो अपोजिशन होती है वो एग्रेसिव होती है, उसकी लैंग्वेज भी सख्त होती है। लेकिन बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है वो अपोजिशन के रोल से पीछे हट ही नहीं रहे। वो तो हर वक्त उनका काम है इंतकाम। अब मुझे बताएं कि मुल्क के अंदर इदारे हैं, भाई हम अगर करप्ट हैं, हमने अगर माल लूटा है, हमने बड़ी चोरी कर दी, हमने 70 साल में जी मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें से 40 साल तकरीबन आमिर साहब आजकल आप पे हाथ खोला है। अभी आज नहीं, हम देखें पे जो नया कटा खोला है इन्होंने 7 करोड़ की, वो कहते हैं अब बैरिस्टर 7 अरब रुपए की जो बैरिस्टर अकबर ने आज बात की है, वो कहते हैं जी ये मंजूर पापड़ वाला और मुश्ताक चीनी तो वादा माँ अगवा भी बन गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है माजरत के साथ, ये जो जितने केसेस टीटीज बन रही हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर, इसमें तो लोग खासे परेशान भी हैं, लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है ज़रूर। जी देखिए, कुछ भी हो, केसेस बनाना काम है, आप केसेस बनाएं, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, आप फाइल करें केसेस और काम करने दें। वजीर आजम का काम तो नहीं है ना कि हर वक्त के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने इन्हें जेल में आराम से बैठने नहीं देना। उनका काम है कि आप 22 करोड़ लोगों को सहूलतें दें। लोग इस वक्त महंगाई, तारीखी महंगाई के सुनामी में डूबे हुए हैं, तारीखी गुर्बत है एहतशाम साहब, और इस वक्त तारीखी बेरोजगारी है और तारीखी करप्शन भी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत इस वक्त पाकिस्तान की ये करप्ट तरीन हुकूमत है। अब मुझे बताएं इनका बयानिया कहाँ पे दुरुस्त है। अब इस मौके के ऊपर अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी ना हो और हम आगे ना बढ़े और हुकूमत के जायज, अब मैं हमारी भी कभी लैंग्वेज है, एहतशाम साहब आप बताएं, आप तजर्बाकार तजिया निगार हैं, साफी हैं, क्या आपने कभी हमारी जुबान से ऐसी अपोजिशन में अल्फाज सुने हैं जो इमरान खान साहब अदा करते थे? मैं नहीं समझता। और एक और मैं आपको अभी खबर भी दे दूं कि आज अभी बिलावल साहब की और मरियम नवाज साहिबा की 1-on-1 मुलाकात हुई है गिलगित में, और हमारे दरमियान आगे बढ़ने पे इत्तफाक राय है। और इसी तरह हम पीडीएम के अंदर कोई भी किसी किस्म की दरार नहीं है और कोई इख्तलाफात नहीं है। जो अवाम के हकूक है, अवाम के मुआशी हकूक, अवाम के जमहूरी हकूक, अवाम की आइनी हकूक, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीडीएम की दूसरी तमाम सियासी आपने माजरत के साथ बैरिस्टर साहब आपने जीबी की बात की है, वहाँ पे जो इलेक्शन 15 तारीख को हो रहा है, आज उसी हवाले से वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है बिलावल साहब की और मरियम साहबा की। आमतौर पे कहा जा रहा है कि शायद ये इलेक्शन आप जीत जाएंगे, जितवा दिया जाएगा, जो भी होगा सिंध में आपकी हुकूमत होगी। आप नहीं समझते दो जगहों पे आपकी हुकूमत होगी तो फिर आप वैसी की जाराना सियासत करें जो नवाज शरीफ और मरियम चाहती हैं? देखिए, दिलवाने से क्या मुराद है, मुझे ये बता दें ये हुकूमतें कौन बांटता है? हम तो जिन्होंने दिलवानी है, एक महीने से चप्पा चप्पा जीबी का चेयरमैन साहब मौजूद हैं, दरवाजों के ऊपर अवाम के अंदर एक तहर्रुक पैदा किया है, एक सियासी तहरीक पैदा हुई है। तो हम तो समझते हैं, और पीपल्स पार्टी की रिवायत है 1970 से शुरू हो और 2013 तक हमें जब भी हुकूमत मिली है अवाम, हाँ ये हुआ है कि हमारी 2/3 अक्सरियत को कभी सादा अक्सरियत में और कभी उससे भी कम में कन्वर्ट किया गया। 1988 इसकी मिसाल है, 1990 इसकी मिसाल है, 93 इसकी मिसाल है, 2008 इसकी मिसाल है। हम स्वीप कर रहे थे उस वक्त मोहतरमा की शहादत के बाद। और ये सारे मामला बहरहाल जो भी है, हमें हुकूमतें अवाम देती है, अवाम देगी, और हम अवाम के हकूक के लिए खड़े रहेंगे। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जिसने 2018 के मंशूर में जीबी के बारे में लिखा था कि इसे हम सूबे का स्टेटस देंगे। ये हमारे मंशूर में है और किसी सियासी जमात के मंशूर में नहीं। तो मैं समझता हूं, और दूसरी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं जरूरी था जो हो रही थी, मैं समझता हूं एहतशाम साहब, कोई भी मुआशी सूरत हाल या जिसे आप कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आता। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क का फादर फिगर कौन है, इस मुल्क के अंदर बड़ा कौन है, कौन आगे कदम बढ़ाएगा? अगर हुकूमत मुफाहमत की बजाय, इत्तफाक राय की बजाय इंतशार पे आ जाए। अगर ये भी बता दें, गिलगित बल्तिस्तान में तो 10 सालों में आपने हुकूमत की है और पीएमएलएन ने किया हुकूमत, पीटीआई ने तो हुकूमत की नहीं। उनको गालियां पड़ रही हैं कि जी उन्होंने वहां पे कुछ नहीं किया, करना तो आप लोगों ने था। नहीं, असल में जो आप भी जानते हैं वफाकी हुकूमत के इख्तियारात ज्यादा है, उनका तो भी कोई ना तो प्रोविंशियल स्टेटस है,
ना उन्हें फंड्स मिल सकते हैं, जो भी पॉलिसी। लेकिन पहले भी तो हुकूमत रही है ना आमिर साहब आपकी। चले इस पर आपसे डिटेल में जवाब लेते हैं आमिर साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि JOIFA के तर्जुमान भी थे, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। वैसे काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बड़ा खुलकर बोल रहे थे, बल्कि एक टॉक शो में तो उन्होंने आस्तीन का साम तक करार दिया था, तो अब उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। देखिए किस किस को हटाएंगे अब। अमीर हैदर होती जो ANP के आप देखते हैं अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं कि बयानिया हमारा नहीं है, किसका बयानिया है, जो इख्तलाफी बातें उनकी तरफ से भी आई हैं। और फिर इसी तरह से सेकंड थर्ड टीयरशिप की जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी PMLN की, वो इस पे बात करती रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए सवाल अहम अब सब जगहों पे पूछा जा रहा है कि भी आप सियासत में इस हद तक की तलखी वो इस मुल्क को कहाँ लेके जाएगी, जहाँ पे इमरान खान साहब पे उनकी पार्टी के लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि जी गवर्नमेंट की हैसियत से उन्हें इतना हाइटन नहीं करना चाहिए, इख्तलाफात को उस नहज पे लेके नहीं जाना चाहिए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो, तो ये ज़िम्मेदारी फिर अपोजिशन के लोगों की भी है। और दूसरी बात है कि PDM का जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद के बारे में बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है आमिर साहब हमें इतना वो इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ होते रहेंगे। PNA की तहरीक में आपने देखा क्या होते इख्तलाफात थे। उसके बाद आप जब बनी थी क्या कहते हैं जनरल गुल मरहूम ने जिस तरह आपके ख़िलाफ़ तंजीम अपना एक इत्तेहाद बनाया था और नवाज शरीफ साहब को लाया गया था, आपको वो भी याद होगा वो सारा। तो ये तो इख्तलाफात चलते रहते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी अलाइंसेस बनते हैं, असल बात तो यही है कि भी जमहूरी कल्चर जो जिसकी बात आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, उस तरह तो नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी के लोग कभी बिलीव ही नहीं करते, सिवाय से कि अब आके 2018 के मुझे क्यों निकाला के बाद ही सूरत हाल ख़राब हुई है। आप नहीं समझते कि ये इख्तलाफ जो है ना इसकी इजाज़त होनी चाहिए? नुक्ता नज़र अगर वो बात कर रहे थे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, तो क्या ज़रूरत थी उनको हटाने की भी? क्यों हटा दिया आपने? कल आप अमीर हैदर होती को भी हटाएंगे। ML वली खान जो है वली खान के साहबजादे हैं, वो सवाल उठाते हैं कि जी आप बताएं आपने 400 एकड़ की ज़मीन अटक में फजल रहमान साहब आपने कैसे लिया, आप इसका जवाब दें। तो इस पर तो फिर सवालिया निशान तो उठते रहेंगे। जी एहतशाम साहब, इस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ। जब समाज को गैर सियासी बना दिया गया है एक अरसे से, और कोशिश भी यही रहती है कि ये समाज गैर सियासी रहे, तो इसमें उभरने वाली पॉलिटिकल पार्टीज भी उस तरह का रवैया जमहूरी नहीं रख सकी जो कि रखना चाहिए। और बहरहाल सियासी जमातों को ये रवैये रखने चाहिए। आपको पता है हमारी जमात के अंदर बड़ा इख्तिलाफ राय भी होता है, लीडरशिप के साथ भी किया जाता है, लेकिन उस इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब एक अरसे से उस तरह करीब नहीं रहे अपनी मरकजी क़यादत के। जब वो एक इनका इत्तेहाद एक बना था ये जो MMA, तो उसमें ये हाफिज़ साहब काजी हुसैन अहमद के ज़्यादा करीब हो गए थे। उसके बाद से मेरे ख्याल से गफूर हैदरी साहब को ज़्यादा हाफिज़ साहब को वो नहीं मिला। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय का हक होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की, देखें हम PDM के बारे में या ये नहीं जज्बाती, हम एक मकसद के लिए जज्बाती हैं। और अगर कोई आमिर साहब मियां साहब आके कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, या मैं सियासी जद्दोजहद करना चाहता हूँ, या मैं मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, तो हम कैसे कहें कि आपकी बात ठीक है आमिर साहब, चूंकि वक्त कम है, आप कह रहे हैं कि कोई दरार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नाराज जो लीगी कारकुनान हैं, जो नाराज लीगी रहनुमा हैं, उनको दावत भी दी जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ठीक है आए हम में शामिल हो जाएं। जनरल बलोच साहब ने खास तौर पे कहा है उन्हें। जी बिल्कुल, सियासत है, सियासी जमातों के दरवाजे बंद नहीं होते। हम तो हर वो पॉलिटिकल वर्कर जो होगा उसे दावत देंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को जो सियासी नहीं है उनसे परहेज करना चाहिए। सियासी लोगों को तो सियासी जमात का यही काम है कि वो दावत दें। ये तो ऐसी कोई बात नहीं। आज मरियम साहबा के जो सबसे करीब उनके एडवाइजर हैं परवेज रशीद, वो हमारी जमात के तैयार करदा हैं। राना सनाउल्लाह जो उनके पंजाब के सदर हैं, हमारी जमात के तैयार करदा हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सियासी वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं, वो तो हम करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कोई दरार नहीं आने वाला। काम के बंदे इनकी पार्टी से उधर गए हैं, ठीक है। देखे ना परवेज रशीद साहब तो राइट हैंड मैन है, वो कहा जाता है कि जी सियासत मरियम साहब को जो सिखा रहे हैं वही सिखाते रहे हैं।
नवाज शरीफ साहब को जो मशवरे देते हमारी हैं, खास तौर सीखी हुई पे हार्ड सिखा लाइन रहे हैं रखने ना, का वो भी एहतशाम मशवरा साहब। देते हैं। जी, हमसे सीखी हुई सिखा रहे हैं ना, वो कभी हमारी पार्टी से सब कुछ। लेकिन वो जरदारी साहब से भी कुछ Political सीख party- लेना कि अदारों के साथ लड़ाई नहीं लड़नी। देखिए अब ये मैं समझता हूँ ये दो तरफा, अगर हम एक तरफा बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। दो तरफा है, इदारों को भी मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए जी। देखें निज़ाम अदलिया के को अंदर- मुतनाज़ा बना रहे हैं और तो और। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अदलिया को भी टिकर्स वाली अदलिया नहीं बनना है, दूसरे इदारों को भी इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं करना है। तो मामला ये है कि कितनी देर हर एक का हौसला और जिगर पीपल्स पार्टी वाला नहीं होता कि लाशें भी उठाएं और इदारों का एहतराम भी करें। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि किसी को सुई चुभती है तो वो किस सतह पे आ जाता है। हमारे गले भी कटते हैं तो हम सरे तस्लीम खम करते हैं। आईनी इदारों के हर एक पीपल्स पार्टी नहीं होती है एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी जैसा जिगर और हौसला नहीं होता। इतना आसान नहीं लहूर होना दिल में, ये ऐसे सबके नहीं ना जिगर है, ये पीपल्स पार्टी है। ठीक है आमिर हुसैन हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरी हक है, लेकिन एहतशाम साहब इदारों का जो एहतराम है ना वो हर पार्टी पर लाजिम व मलजूम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हसन साहब साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।